بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سبین شہباز ہے۔ برین علی آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے روز بروز سخت سے سخت ترین بیانات ہیں، اور اس کے بعد پھر صوبائی وزراء سندھ کے اور پنجاب کے جو صوبائی وزراء ہیں وہ آمنے سامنے ہیں۔ یہ کیا واجہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے ویلو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے گزارش ہے کہ چینل اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور آگاہ کر دیجیے۔ لیکن گلگت بلتستان کی الیکشن کیمپین اور کشمیر کی الیکشن کیمپین، دونوں الیکشن کیمپینز میں بلاول بھٹو زرداری اور نونی کھل کر آمنے سامنے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنسز کی، خطاب کیے، الیکشن کیمپین کے جو جلسے تھے ان سے جب خطاب کیے تو بلاول بھٹو کی جو ٹون ہے وہ بڑی سخت نظر آئی۔ نارملی وہ ٹون اس وقت میں سخت ہوتی ہے جب بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یا تو حکومت جانے والی ہو، کوئی بھی حکومت ہو وہ جانے والی ہو، اس کے خلاف اس طرح کی جو ٹون ہے کسی بھی اپوزیشن لیڈر کی، کسی بھی اتحادی کی، وہ اس صورت میں ہوتی ہے۔ پھر مریم نواز جو ہیں ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے بھی کھلم کھلا جو ہے وہ مذمت کہہ لیجیے، کھلم کھلا غصے کا اظہار جو ہے وہ کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کل بھی ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، اور اس ورکرز کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ، اب انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ جب بھی ان کا لیڈر سے مراد ہے کہ نون لیگ کا لیڈر یعنی کہ نواز شریف جب بھی آئے ہیں اقتدار میں یا جب بھی کسی کرسی پر بیٹھے ہیں تو وہ کرپشن کے دھاندلی کے تھرو جو ہے بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو کے اس بیان کے بعد ایک نئی بحث جو ہے وہ چھڑی ہے کہ 2024 کے عام انتخابات جن سے یہ گورنمنٹ بنی اور اسی گورنمنٹ کے اتحادی ہونے کی صورت میں بلاول بھٹو زرداری کو توفتاً آپ کہہ لیجیے کہ بلاول بھٹو زرداری کے جو والد ہیں آصف علی زرداری وہ اس وقت صدر مملکت کی کرسی پر ہیں۔ اب اسی تمام تر معاملے میں ایک معاملہ یہ بھی ہے، اگر ایک چیز یہ بھی ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے کچھ ججز اپوائنٹ کیے تھے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان ججز کی سمری پر ابھی تک دستخط نہیں کیے جا رہے، اور دستخط نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ کی جو آمنے سامنے ہیں اس وجہ سے آصف علی زرداری صاحب احتجاجاً یا غصے میں کہہ لیجیے کہ وہ ججز کی جو سمری ہے اس پر دستخط نہیں کر رہے، آلدو کہ قانون موجود ہے کہ 14 دن تک دستخط ہوئے ٹھیک نہ ہوئے تو جو ججز ہیں وہ ایز اٹ از جو ہے وہ اپوائنٹ ہو جائیں گے، انہوں نے ہونا ہے، نیچرلی اپوائنٹ ہو جانا ہے، لیکن آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ دستخط نہیں کر رہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشانہ ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو کے کچھ بیانات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ بلاول بھٹو نے پہلا جو خطاب ہے وہ ورکرز کنونشن سے کیا جو کہ 28 جولائی یعنی کہ پرسوں کیا۔ اس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد اہم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے امیدوار عوامی ووٹوں کے مطابق سر جو وہ لے چکے، اور پہلے مرحلے میں سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ نے 9 نشستیں اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ 4 نشستیں جیتی۔ پھر جو ہے وہ 30 جولائی کو بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی، اس میں وہ یہ کہا کہ اے جے کے انتخابات میں بے ضابطگیوں پر ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ پھر انہوں نے ایک دفعہ پھر دھاندلی کا الزام لگایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ووٹ کا تحفظ جو ہے ہم ہر ووٹ کا تحفظ کریں گے۔ اب یہ وہی اسی قسم کا ایک نعرہ سمجھ لیں جو بلاول بھٹو زرداری نے پہلے ایک دفعہ لگایا تھا اور نواز شریف نے لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت ہو، اس کے بعد ووٹ کو کتنی عزت ملی یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ پھر اچھا، اس کے رد عمل میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو شکست کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے، رونے کی بجائے اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے، اور جو دھاندلی کے الزامات ہیں ایز یوزل کوئی بھی جو اپوزٹ پارٹی کرتی ہے یا جو بھی الیکشن جیتنے والی پارٹی کرتی ہے، مریم نواز نے کہا کہ آپ جو الیکشنز ہیں ان کو کھلے دل سے قبول کریں، جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس کو مسترد کیا۔ اچھا، اب دوسرے جو خطابات ہیں بلاول بھٹو زرداری کے، این ایف سی ایوارڈ ایک بہت بڑا ماجرا ہے ہمارے ملک کا۔ این ایف سی ایوارڈ جو ہے انہوں نے بلاول بھٹو نے جو این ایف سی ایوارڈ پر بھی جو بات کی اور دیگر چیزوں پر بھی بات کی۔ عمر آپ چونکہ خود سندھ سے ہیں، سندھ کے جو معاملات ہیں، سندھ کے جو حالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو باتیں کر رہے ہیں، جو چیزیں ہیں وہ بلاول بھٹو کے خطاب میں جو سندھ کے معاملات ہیں اس پر صحیح بیٹھتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سبین، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جہاں تک میں بلاول بھٹو کی بلکہ آپ سے ہی سنتی رہتی ہوں کہ بلاول بھٹو نے آج یہ خطاب کیا، آج وہ خطاب کیا، اور جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں نا کہ یہ نہیں، میں خالی نہیں سناتی، ٹی وی پہ چلتا بھی ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ آپ کی اس پہ کڑی نگاہ ہے، تو اس حوالے سے میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے وہ بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح سے اچانک نہیں ہوتا کہ ایک طوفان آ گیا نہیں، ہو۔ میری کڑی نگاہ بلاول بھٹو پہ نہیں ہے، میری کڑی نگاہ جو ہے جو کڑی نگاہ اس پہ سیاسی رکھنی بھی نہیں ہے۔ ٹمپریچر اوپر نیچے ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہے۔ ہاں، تو آپ نے کڑی نگاہ اس پہ رکھنی بھی نہیں ہے، اللہ نہ کرے۔ لیکن یہ ہے اچھا، کہ ہاں اس کے آگے۔ بیانات کو سننا ہے۔ اب مجھے جہاں تک اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی یہی کہوں گی کہ یہ صرف باتیں ہیں جن پہ مجھے اتنی شدید ہنسی آتی ہے۔ میں چونکہ خود سندھ سے ہوں، آپ جب کبھی آپ کو موقع ملے نا، ویسے تو میں کہوں گی گرمیوں میں تو کبھی بھی نہیں رسک لینا، لیکن کبھی زندگی میں اگر موقع ملے، کوئی ٹریننگ آ جائے تو آپ نے ایک دفعہ لازمی جانا ہے سندھ میں۔ سندھ کا انفراسٹرکچر انتہائی تباہ ہے، ہم لوگ ایک کو لاکھ برا کہیں
لیکن یہ ہے کہ ان کے اگر آپ علاقے میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ انہوں نے لازمی کیا ہوگا اپنے علاقے کے لیے, دکھاوا ہی صحیح کچھ کیا ہوگا, چلے لاہور کے پیچھے کچھ کیا ہوگا. لیکن اگر آپ سندھ میں چلے جائیں, سندھ میں آپ کو آج بھی پرانا دور نظر آئے گا, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے جو ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتی, جو میں ہمیشہ سے چاہتی ہوں کہ میں ہائی لائٹ کروں, لیکن نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے, نہ پارلیمنٹ میں ایسے کسی فورم پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. نہیں, یہ صرف آپس میں بڑی بڑی چیزوں کو لے کے نا, جب الیکشن ہو کشمیر میں ہو, گلگت میں ہو, تو یہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو لڑتے ہیں. لیکن اتنا بڑا مافیا ہے نا, اتنی سرے عام گنڈا گردی چل رہی ہے کہ جو انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاؤنسلرز رکھے ہیں نا, یہ میں اپنے گاؤں کی داستان بتا رہی ہوں, یہ جو چھوٹے چھوٹے کاؤنسلرز رکھے ہیں اور ان کا جن کو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں, وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ان لوگوں کو کچھ دے بھی دے نا, جیسے سیلاب کے صورت میں دیا جاتا ہے یا کوئی بھی اگر امداد کر بھی دے, تو وہ کیا کرتے ہیں تصویریں کھنچوا کے چند لوگوں کو دے کے باقی وہ اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں. وہ تمام لوگ جو ٹرک جتنے بھی جاتے ہیں. عمر یہ ابھی جو حال ہی میں سیلاب آیا تھا گزشتہ اس سال, تو ہاں اس اس میں کی بھی میں تو آپ کو ہم نے اس طرح داستان, کی سٹوری سنی تھی کہ ایسا یہ کچھ سچ ہوتا ہے, ہے وہاں پہ. یہ سچ ہے. اب اس کا میں اب اس کا دیکھیں, انہوں نے اگر دے بھی دیا ہے تو پھر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا تو ان کا کام ہے نا, کہ یہ کونسلر سے جواب لیں کہ جی آپ نے کتنے لوگوں کو دیا, یا ادھر وزٹ ہی کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں گیس موجود ہے, ٹھیک ہے, وہ بورڈ لگا ہوا ہے, اور کئی سال گزر گئے ہیں کہ وہاں گیس ہے ہی نہیں. اچھا, اور اس کے لیے فنڈنگ ہوئی بھی ہے؟ فنڈنگ ہوئی ہوئی ہے, اچھا, رجسٹرڈ ہے, بورڈ لگا ہوا ہے. جس طرح ٹھیک یہ ہے. ہم سڑکوں پہ بورڈ نہیں دیکھتے کہ فلاں جگہ یہ ہے, وہ ایک رجسٹرڈ چیز ہو جاتی ہے نا, کہ فار ایگزامپل یہ پیٹرول پمپ ہے تو پتہ ہے پیٹرول پمپ ہے. لیکن جب آپ وہاں علاقے سے گزریں گی سڑک سے, تو آپ کو ایک گیس کا بورڈ نظر آئے گا, جس پہ آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر گیس موجود ہے, لیکن وہاں پر لکڑیوں کی آگ پہ لوگ کھانا بناتے ہیں, کوئی گیس نہیں آئی. اور اگر انٹل اینڈ انلیس کسی نے جب کبھی کچھ کر ہی لینا ہے تو وہ سلنڈر اپنا ڈلوا کے آئے گا, لیکن گیس کی وہاں کوئی لائن ایک بھی نہیں بچھی نہیں ہے. اچھا, ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ حال ہے وہاں کا. اور بلاول بھٹو نے جب یہ سیلاب آئے تھے تب انہوں نے 2 کمروں کے سب کو گھر بنا کے دیے تھے. اوکے. اب اس میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے لوگ جن کے گھر میں اگر نہیں بھی آئے نا سیلاب, تو انہوں نے اپنا اس کھاتے میں نام لکھوا کے 2 کمرہ کا گھر بنا لیا. اوکے. اب اس اچھا, میں بہت سارے جو ڈیزرونگ تھے, ہوتا یوں ہے کہ جیسے آپ کاؤنسلر ہیں, آپ کے ہاتھ میں سارے ڈاکومنٹس ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ تمام چیزیں فل کر کے, اب آپ کی ثوابدید ہے کہ آپ نے جی آپ کو پتہ ہے اپنے گاؤں کا یہ سارے غریب ہیں تو میں ان کو, لیکن آپ یہ کریں کہ میں اب کیا کرتی ہوں, آپ جی آپ مجھے لوگوں سے کہیں کہ آپ مجھے 1,00,000 2,00,000 دے دیں, میں آپ کو ادھر, مطلب وہ اس طرح سے بزنس کرتے ہیں آگے. جو چھوٹے لیول پہ کاؤنسلر ہوتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, پھر کچھ لوگوں کو تصویریں بنا کے 5-6 لوگوں کو دے کے ادر وائز وہ سارا اپنے کھاتے میں ڈال. اور ان کاؤنسلرز نے خود بھی 2 کمرے کے گھر بنائے جو ڈیزرو نہیں کرتے. اندازہ کریں. تو اندازہ لگائیں کہ یہ وہاں کا حال ہے. نفیسہ شاہ کے علاقے کا یہی حال ہے, اور وہ لوگ نہ ان سے جواب لیتے ہیں, بس ٹھیک ہے ہم نے پہنچا دیا. ٹرک کے ٹرک وہاں جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ جو انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں, جو اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں کیا کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کو پیسوں میں اکثر چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں کا حال ہے کہ آپ اپنے سب سے پہلے تو اپنے علاقے کی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ اپنے علاقوں کا وزٹ تو جا کے کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں تو صحیح, وہاں پر ابھی تک ایسے دیہات ہیں کہ وہاں رکشے چنچیاں نہیں چلتی, تو آپ کیا بات کرتے ہیں. آپ اتنا وہاں پر ابھی تک آپ ترقی لانے میں ناکام ہے, تو پھر آپ اگر نون لیگ سے کمپیئر کرتے ہیں, مجھے بھی نون لیگ سے 100 خلاف آتے ہیں, لیکن میں ان کی اس چیز کو مانتی ہوں کہ کم از کم وہ بڑی بڑی بھڑکیں مارتے ہیں, لیکن پھر دکھاوے کے لیے 1-2 کام, چلو میٹرو چلا دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. سڑکیں پکی ہیں وہاں پر, آپ کو پنجاب کے ہر گاؤں میں گیس نظر آئے گی. پنجاب کے گاؤں آپ کو ڈفرینٹ نظر آئیں گے, ہوں گے وہ بھی مٹی کے, لیکن وہ اسٹیبل ہوں گے. یعنی کہ لیکن یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں ان کی تقاریر سن رہے ہوتے ہیں, تو پھر جتنی بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو چاہیے صوبائی وزیر ہو یا علاقائی جو بھی ہو یا ایم ایل اے ہو, سب سے پہلے اسے چاہیے کہ بھائی اپنے ارد گرد جو اسے عہدہ ملا ہے نا, پہلے تو اس کا صحیح استعمال کریں, اس کے بعد وہ اس لیول پہ جا کے اور بڑی بڑی تقریریں کریں. اچھا, پر اسی میں جو ہے وہ صوبائی وزراء جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کے عوام سامنے ہیں. اب مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کی کچھ خواتین ہیں جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی ٹویٹ مریم نواز کے خلاف آتا ہے, کوئی بات مریم نواز کے خلاف کی جاتی ہے, تو اس کے رد عمل میں فوراً وہ کچھ نہ کچھ کہتی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ خاتون ہے, عظمیٰ بخاری ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ خود جو ہے وہ نیچر وائز ہے بڑی اچھی خاتون ہے, بالکل لیکن اب ظاہر ہے جب ایک ڈیوٹی ان کو دی گئی ہے, اسائن کی گئی ہے, تو وہ مجبوراً جو ہے وہ کرتی ہیں. اور سینئر وزیر ہیں پنجاب کی. اچھا, اب یہ ہوا ہے کہ جی شرجیل میمن صاحب جن پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اگر امبر اس پہ بولنا چاہیں گے تو امبر کی بالکل مرضی, نہیں تو امبر نہ بھی گئے تو خیر ہے. اچھا,
شرجیل میمن صاحب جو ہیں صوبائی وزیر ہیں سندھ کے، انہوں نے ایک بیان جو ہے وہ دیا. اچھا الیکشنز کے بعد اور چیزوں کے بعد جو کچھ بیانات ہے، معاملہ کچھ ہوا ہے کہ جی جنوری 2025 میں مریم نواز نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں 27 کی الیکٹرک بسیں آئی ہیں، وائی فائی، خواتین سیکشن، CCTV فوٹیج وغیرہ جو ہے یہ پنجاب کا پہلا کامیاب صوبہ ہے. شرجیل میمن صاحب نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ سندھ کے بعد پنجاب دوسرا صوبہ ہے جس نے EV بسز جو ہیں وہ شروع کی ہیں. پیپلز پارٹی نے کسی نے حکومت نے جنوری 2023 میں ہی الیکٹرک بسز جو ہیں وہ شروع کر دی تھی اور لانچ بھی کر دی تھی. عثمہ بخاری صاحبہ، اب مریم نواز کے ٹویٹ پر شرجیل میمن کا جواب آیا اور اس کے جواب پہ عثمہ بخاری صاحبہ جواب دے رہی ہیں کہ جی پہلے ہلکے پھلکے کمنٹ پر تاجروں کو سرزنش کی. ہاں وہ کہہ رہی ہے کہ جو اورنج لائن، 3 میٹرو لائن، اسپیڈو بسز اور الیکٹرک بائکس کے بعد یہ اگلا قدم ہے. سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی حقیقت بہت پیچیدہ ہے. جو عثمہ بخاری صاحبہ نے جواب دیا. بالکل. شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت جو ہے PPP کو ٹارگٹ کر کے وفاقی حکومت نشانہ بنا رہی ہے. ان کے وزیر اعظم سے مسائل ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی کو ڈھال بنا رہے ہیں. پنجاب میں وزیر اعظم جو ہے کوئی پروٹوکول تک نہیں ملتا، جبکہ سندھ و بلوچستان میں استقبال ہوتا ہے. عثمہ بخاری صاحبہ کہنے کہ جی آپ وفاق اور پنجاب دونوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں. جب کارکردگی پر سوال ہو تو صوبائیت کا کارڈ کھیلتے ہو. ساؤتھ پنجاب آج اندرون سندھ کے کسی علاقے سے بہتر ہے، اور وقت اور جگہ آپ بتائیں، لیکن خود کسی پراکسی کے پیچھے جو ہے وہ نہ چکے. پھر جب سیلاب ہوا اس دوران میں بھی چیزیں جو ہے وہ آتی رہی، معاملہ جو ہے وہ بگڑتا گیا. اچھا اب دھاندلی والے معاملے پر مریم نواز صاحبہ نے شرجیل میمن صاحب کو کشمیر الیکشن میں انہوں نے کوئی بات کی، کوئی ٹویٹ کیا، تو مریم نواز صاحبہ نے شرجیل میمن صاحب کے جو ٹویٹ ہے اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا. انہوں نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی کو آپ ایکسیپٹ کریں، فارم 47 ہے. تو شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ فارم 47 والی جو گورنمنٹ ہے اس کو کیا پتا کہ جو شفاف انتخابات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اب اندازہ یہ کیجئے کہ یہ وہ دو پارٹیز، یہ ان دو پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، یہ دو پارٹیز کے لیڈران ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، جو بقول ان کے 90% جو عوام ہے اس کی نمائندگی یہ ملک بھر میں جو ہے وہ کرتے ہیں. آپ نیشنل اسمبلی کی مثال لے لیں، وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد ہے. آپ کسی بھی صوبے کی مثال اٹھا لیں، وہاں پر ان دو پارٹیز کا اتحاد ہے جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بنی ہے. اب اگر ان دو پارٹیز کے سینئر وزراء کی آپس میں نہیں بن رہی، صوبائی وزراء کی آپس میں نہیں بن رہی، تو وفاق میں پھر جو حالات ہیں وہ کس سمت جو ہے وہ بیٹھیں گے. جیسے ہم نے کہا کہ بلاول بھٹو مریم نواز نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے. بلاول بھٹو نے بھی ہو سکتا ہے کہ شرجیل میمن صاحب کی ذمہ داری لگائی ہو، ایک دو لوگوں کی اور جو ہے وہ ذمہ داری لگائی ہو باقی چیزوں پہ. تو اب ان تمام تر چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھر جو معاملات ہیں وہ سنگین سے سنگین تر ہی جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں. اور مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کا ٹائم کم رہے گا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک روایت ہے کہ گورنمنٹ 3 سال سے زیادہ ٹائم پورا نہیں کرتی. تو 2 سال اس گورنمنٹ کو آلریڈی ہو رہے ہیں، تو ممکنہ طور پر یہ آخری سال اس گورنمنٹ کا. اب اتحاد اگر ٹوٹتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا پھر جو ذمہ دار ہے وہ کون ہوگا، اور پھر ملک جو ہے وہ ملک میں اقتدار کا جو ہے وہ کس گھر پر بیٹھے گا. کیونکہ ایک ہی کمپوننٹ تھا، عمران خان جو تھا وہ ہے اور وہ تو جیل میں ہے، اس کو تو میرا نہیں خیال کہ باہر نکالیں گے. لیکن اگر عمران خان کو باہر لاتے ہیں تو اس کے جو نتائج ہے وہ پھر کون بھگتے گا. اس پر بھی یہ بھی پھر ظاہر سوچنے والی جو ہے وہ بات ہے. لیکن صوبائی وزراء جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو اوپر والے لوگ ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو بیچ میں جو ہم عوام ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں پر جائیں. بالکل